قرآن میں ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ڈر اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں یہاں صحبت کا اثر بتایا جا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، اور اس کا فائدہ ہے ایک انسان جو سچ بولتا ہے اور جھوٹوں میں چلا گیا، کتنے دن سچ بولیں گا، دھیرے دھیرے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک انسان جو جھوٹ بولتا تھا سچے لوگوں میں آ گیا، کتنے دن جھوٹ بولیں گا، اس لیے کہ اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، پھر وہ سچ بولنا شروع کر دیں گے۔ صحبت، تو ہمیں کیا کرنا پڑیں گے، خصلتیں خصائل اپنے اندر جو ہے ڈالنی پڑیں گی، ٹھیک۔ اب وہ کام جو انسانی نفس کو پسند نہیں ہے، جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ دین پر عمل کرنے سے تکلیف ہو، دین کے احکامات کی طرف دوسروں کو بلانے پر تکلیف ہو، یا اسی طرح اللہ رب العزت نے جو اس کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے وہ جو ہو جائے اس کے اوپر آ جائے، اس سے اس کو تکلیف ہو، اس معاملے میں صبر کرنا یہ جو ہے بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ ان چیزوں کو برداشت کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ صبر ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ امید رکھنا اللہ سے کہ اللہ اس کا مجھے انشاءاللہ ضرور بدلہ دیں گا، یہ صبر ہے، یاد رکھیے، یہ صبر ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہر انسان کے اندر جو اچھی خصلتیں ہوں، اور انسان پہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، دین کی وجہ سے کوئی پریشانی آ جائے، تو یہ نہ ہو کہ وہ چیخنے اور چلانے اور رونے اور پلانے لگے اور تقدیر کو کوسنے لگے اور برا کہنے لگے کہ کاش میں اگر نماز نہ پڑھتا تو یہ مسئلہ نہ ہوتا، روزہ نہ رکھتا تو یہ نہ ہوتا، مسلمان نہ ہوتا تو فلاں چیز میرے ساتھ نہ ہوئی ہوتی۔ بلکہ اس معاملے پہ وہ جو ہے صبر کرے، اس معاملے کو برداشت کرے جو اس کے ساتھ ہوا، اور یہی صبر ہے، یاد رکھیں۔ اور اسی کا ایک مومن بدلہ پاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست ایک حدیث میں مسلم کی روایت میں فرمایا اور کہا مومن کا معاملہ عجیب ہے، ایک مومن کا مسلمان کا معاملہ عجیب ہے، جب اللہ فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر اور بہتر اور اجر کے لیے زبردست ہے۔ اور اگر اس کو اللہ تنگ دستی دیتا ہے، مشکلات اور مصائب مصیبت میں ڈالتا ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ معاملہ سوائے مومن کے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ تو مومن کے لیے دونوں ہی حالات اللہ جو ہے اچھے ہیں، جہاں تکلیف آئے تو صبر کرے، جہاں اللہ نعمت دے تو شکر ادا کرے۔ اور یاد رکھیے جب ایک انسان کسی تکلیف پر صبر کرتا ہے تو وہ خود بخود ایک طرح سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، وہاں اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے کہ جو کچھ میرے رب تو نے میرے لیے طے کیا وہ گزر گیا، اور میں اس پر جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے صبر عطا کر، اور جو اس کے لیے جو ہے وہ یہ امید رکھیے کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اسے زبردست بہترین اجر دیں گا۔ اب آئیے چند باتیں جو ہے صبر کے تعلق سے قرآن حدیث میں جو آتی ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت قرآن میں صبر کے تعلق سے اتنے مقامات میں صبر کا تذکرہ ہے کہ جسی کو انتہا نہیں یاد رکھے۔ اگر ہم سب چیزیں لینا چاہیں کہ صبر کہاں کہاں آیا، کیا کیا معنوں میں آیا، کس کس چیزوں کے لیے کہا گیا، تو ایک بہت لمبی فہرست مل سکتی ہے۔ اگر کوئی صبر کے تعلق سے تفصیلات دیکھنا چاہتا ہے تو کوئی ایک معجم لے لے، معجم القرآن، جس کے اندر قرآن کے الفاظ آتے ہیں، اس میں سواد بے رے کے باب میں چلے جائے صبر، اور نکال لے پوری آیتیں آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی کہ صبر کا کہاں کہاں حکم آیا ہے۔ اتنی مرتبہ آیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھتا۔ میں نے اس میں سے چند آیتیں چن کر رکھی ہیں جو مجھے بہتر لگا ہمارے سماج اور ہمارے ماحول کے لیے کہ آپ کے سامنے میں رکھوں۔ آئیے صبر کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، یوں تو کئی مقامات پر، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 200 میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو خود صبر کرو، دوسروں کو صبر کی تلقین کرو، اور فرمایا اور دشمن کے سامنے جمے رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ تو اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، دشمن کے مقابلے میں جمے رہو۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے دشمن کے مقابلے میں جب انسان لڑے گا تو اس کو بہت صبر کی ضرورت ہے۔ کہا پھر جمے رہو اور اللہ کا ڈر اختیار کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو یقیناً کامیابی فلاح دینے والا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے صبر جہاں ایک مومن کو کرنا ہے اس کی تلقین بھی کرنا ہے۔ یہی بات سورہ عصر میں بیان کی گئی ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین نصیحت اور وصیت کرے، حق کی تلقین نصیحت اور وصیت کرے، اور صبر کی تلقین نصیحت اور وصیت کرے۔ تو ہمارا یہ کام ہے جہاں ہم خود صبر کریں دوسروں کو بھی صبر کا جو ہے حکم دیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 153 میں اللہ نے فرمایا، جو آیت میں نے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو، بے شک اللہ جو ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب اللہ سے مانگنے کا دیکھیے طریقہ بتایا جا رہا ہے صبر اور نماز کے ذریعے۔
مطلب ایک انسان پہ اگر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مانگے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا، کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی مشکل، کوئی مصیبت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف دوڑتے، صبر کرتے اور مسجد کی طرف دوڑتے. مطلب آپ بے صبرا پن نہیں کرتے، چیختے اور چلاتے نہیں، پریشان نہیں، بلکہ مسجد کی طرف دوڑتے اور نماز پڑھتے. تو پتہ چلا صبر کے تعلق سے اور نماز. تو صبر اور نماز کے ذریعے ہم کو مانگنا ہے، یاد رکھیے. یہ طریقہ ہم بھول گئے ہیں. آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی مصیبت ہم پر آتی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے سامنے بھاگتے اور ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں سے مدد کے لیے چلاتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم صبر کریں اور اللہ سے جو ہے اس کے تعلق سے ہم دعائیں کریں. اسی طرح اللہ رب العزت صبر کے تعلق سے فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 اس کی آیت نمبر 127 میں فرماتا ہے وَاصْبِرُوا وَمَا أَصَابَكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو اور اللہ کی توفیق سے ہی تجھے صبر مل سکتا ہے. مطلب صبر کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم آ رہا ہے نبی صبر کرو اور اللہ کی توفیق سے ہی ہمیں صبر مل سکتا ہے. مطلب صبر دینے والی ذات کون ہے؟ کون ایک مسلمان کو صبر دے گا؟ کیسے ایک مسلمان صبر حاصل کرے گا؟ وہ بھی اللہ اسے دیتا ہے. اور اللہ کسے دیتا ہے؟ جو اس کے راستے میں کوشش کرتا ہے. آپ بولیں گے نہیں اللہ صبر دیتا ہے بس میں کچھ نہیں، کوشش کرنی ہوگی صبر کے لیے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں صبر بھی دے گا. تو یہ اللہ کے رسول فرمایا گیا اور صبر کرو اور اللہ کی توفیق سے ہی تجھے صبر مل سکتا ہے. اے نبی آپ صبر کیجئے اور اللہ کی توفیق سے آپ کو صبر مل سکتا ہے. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ہر مصیبت پر، ہر مشکل پر، ہر پریشانی پر جو ہماری طرف آئے، چاہے وہ اپنے گھر میں کسی کی بیماری ہو، کسی کی موت ہو، کوئی نقصان ہو، کسی چیز کا گمنا ہو، کسی چیز کا اسی طرح جو نقصان ہو جانا ہو، تمام چیزوں پر چاہے صحت ہو، چاہے مال ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہم اس پر صبر کرے اور اللہ ہی ہے جو انسانوں کو صبر دیتا ہے. اسی طرح سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا سورہ 31 آیت 17 میں وَاصْبِرُوا عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے صبر کرنا جو مصیبتیں تیری طرف آتی ہے. کیا نصیحت کرتے اپنے بیٹے کو؟ اے میرے بیٹے صبر کرنا ان چیزوں پر جو مصیبتیں تیری طرف آتی ہیں، اور فرمایا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یقیناً یہ پختہ کردار میں سے ہے. صبر کرنا یہ پختہ کردار والے لوگوں کی علامت ہے، یہ پختہ کردار سے ہے. تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے اور کہتے ہیں میرے بیٹے صبر کرنا. آج ہم دیکھتے ہیں آج کے ہمارے سماج میں ہم میں سے کوئی شخص صبر کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی شخص صبر کرنا چاہتا نہیں ہے. وہ جس کو کہتے بے صبرا یا نا صبرا ہو چکا ہے، اس کو صبر نہیں کرتا ہے، ہر چیز میں جلد بازی کرنا چاہتا ہے. کوئی مصیبت کوئی تکلیف آ جائے تو بس کوسنے اور کاٹنے بیٹھ جاتا ہے، برا اور بھلا کہنے لگ جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ صبر کرے. مثال کے طور پر ایک واقعہ یوں ہوا کہ ایک صاحب کے پاس چوری ہو گئی. ظاہر سی بات یہ نقصان تھا، اس پر صبر کرنا چاہیے تھا. جب چوری ہو گئی تو صبر کرنا دور، یا یہ پڑھے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ اللہ نے یہ تمام دیا تھا اور لے لیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوسی اتنے امیر ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں ڈاکہ پڑتا، ہمارے پاس لوگوں نے چوری کر لیا. یہاں صبر کا مقام تھا، یہاں آزمائش تھی شخص کی اور وہ آزمائش میں ناکام رہا کہ اس نے یہ کرنا چھوڑ کر کہ صبر کرے، دوسروں کو تلقین کرے کہ یہ کہنے لگا کہ جس کے پاس مال ہے لوگ وہاں کیوں نہیں ڈاکے ڈالتے چور جا کر، غریبوں کے پاس یہ ہمارے پاس کیوں انہوں نے ڈالا. جبکہ یہ صبر کا مقام تھا. یہاں وہ صبر کرتا اور اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین کرتا. اور جبکہ وہ چوری بہت بڑی نہیں تھی، میں سمجھتا بہت مشکل 500 روپے چوری ہوئے تھے. اس پر انہوں نے دوسروں کے اوپر لعنت کر دی کہ ان کے گھروں میں کیوں نہیں ڈاکے پڑتے، ان کے پاس مال ہے، ہمارے گھر میں چور آ کے لے جاتے ہیں چیز. تو یہ صبر کا معاملہ تھا. کسی کی صحت چلے گئی، کسی کو کوئی نعمت مل گئی تو یہاں بھی انسان بے صبرا ہوتا ہے. اسے کیسا ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، کاش کی نعمت اس سے چھن جائے، یہ کم از کم مجھے مل جائے یا اس سے بھی چھن جائے. تو صبر کرنا چاہیے، یاد رکھیں صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. اسی طرح اللہ رب العزت صبر کے تعلق سے فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہوگا. صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ اولئک هم المہتدون اور یہی لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں. تو اس آیت میں دیکھیے کیا فرمایا فبشر الصابرین صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. کس چیز کی خوشخبری؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو کیا کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. تو یہاں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی اور ان کی ایک صفت بتائی گئی. وہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے کیا کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا واقعی میں ایسا ہوا کہ کوئی نقصان ہوا اور ہم نے یہ کہا انا للہ وانا الیہ راجعون؟ یہ ہر چیز کے گمنے پر، کسی چیز کے کھونے پر،
کسی چیز کے نقصان پر، کسی کے میت یا موت پر، آپ کسی بھی نقصان پر اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں. ہم نے اس کو بھی خاص کر دیا. جیسے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس کو بھی خاص کر دیا. کہاں بولتے ہیں ہم سبحان اللہ؟ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں کہہ دے سبحان اللہ تو دوسرا اس کو بولتا ہے کون سا شعر بولا میں نے آپ کو، کیوں بول رہے سبحان اللہ؟ جبکہ اللہ پاک اس کی تعریف ہے. یہ کوئی کہہ دے الحمدللہ تو لوگ بولتے ہیں ابھی کھانا تھوڑی کھائے تمہیں الحمدللہ کیوں بول دے رہے پہلے سے، اس کو مخصوص کر دیا سر. کوئی کہے کہ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، یہ ہمارے سے کہاں ہوتا ہے بولنا، جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہوا. انشاءاللہ میں کروں گا، یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا، کر دوں گا، ہو جائیں گا، پکا وعدہ ہے. تو اللہ کے اذکار کو بھی ہم نے خاص کر دیا. تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر کسی کو کہا جائے کہ ان کی صحت خراب ہو گئی اور کوئی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بولے مرا تھوڑی ابھی ہو، واپس لو اپنے کلمات کو. مرنے کے بعد پڑھنا چاہیے نہیں. یہ ہر نقصان، ہر مصیبت، کسی چیز کے گمنے پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. چابی گم گئی، فلاں ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کے پاس سے اللہ کے پاس جانا تھا. کسی کی صحت چلے گئی، یہ پڑھ سکتے ہیں. کسی کا کوئی جانی نقصان ہوا، کسی کو مالی نقصان ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی چیز کھو گئی جو تھی، کوئی نعمت تھی چلے گئی، اس پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہر وہ مومن، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ جب مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ. یہ نہیں کہا ہے جب کوئی مرتا ہے تو روشنی تھی چلے گی بجلی، انا للہ و انا الیہ راجعون، دیکھو چلے گی، نقصان ایک نعمت تھی چلے گی. ہر چیز پر جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے. اس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی چیز کی نقصان کی خبر سنے، کسی کی موت یا نقصان کی خبر سنے اور یہ پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ رب العزت، اور اس کے بعد یہ کہے اللہ اس نقصان کا مجھے بہترین بدلہ دے، تو اللہ اس سے اچھی چیز اس کو لوٹا کر دیتا ہے، اس سے بہتر دیتا ہے اس کو نقصان کا بدلہ. سبحان اللہ. دیکھیے کتنا فائدہ ہے اس ذکر کا. مصیبت آئی، پریشانی آئی، پڑھ دیا آپ نے اور کہا اللہ اس نقصان کا مجھے بہترین بدلہ دے، اللہ اس سے اچھی چیز اس کو دیتا ہے. اور یہ بات بہرحال میں نے ایک میرے مشاہدے میں بھی آئی. یہ ہوا کہ جب اسکول میں تھا تو ایک شخص تھے جو اس زمانے میں جو ہے سائیکل پر آیا کرتے، جبکہ سائیکل بہت مہنگی چیز تھی، عام لوگ نہیں آتے تھے اس پر. ٹھیک، تو سائیکل پر آتے تھے تو تھوڑا ظاہر سی بات ہے فطری طور سے ایک کلیگ ہونے، ایک ساتھ رہنے سے ایک جلن ہو جاتی ہے انسان. اور وہ سائیکل دیتے بھی نہیں تھے جلدی ہم کو. تو ہم یہ سوچتے تھے کاش کی سائیکل کھپ جائے، خراب ہو جائے، گم جائے، برباد ہو جائے، ان سے ہلاک ہو جائے. ہوا یوں ایک دن کی واقعی ان کی سائیکل چوری ہو گئی. ہمیں بڑی خوشی ہوئی، تالیاں دی ایک دوسرے کو، بہت اچھا ہوا سائیکل چوری ہو گئی. لیکن بہرحال وہ شخص جو تھا وہ جانتا تھا یہ چیز، اس نے فوراً یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس نقصان کو مجھے بہترین بدلہ دے. جب تو ہم کو سمجھ میں نہیں آیا اس نے کیا پڑھا اور کیوں پڑھا. ہم کو لگا کوئی مرا تھوڑا، اور ہم نے کہا اتنا بڑا تھوڑا نقصان ہوا آپ کا کہ آپ نے سیدھا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا. وہ تو کوئی مرا تھوڑی، سائیکل گئی. اور یوں ہوا کہ 8-15 دن بعد ان کے والد نے ان کو ایک بہترین نئی لونا دلا دی، جبکہ ہم ان کے سائیکل سے چلا کرتے تھے. بہترین بدلہ دیا اللہ نے اس کو اس کے بدل میں. آئیے ایک واقعہ اللہ کے رسول کے زمانے کا ہی سن لیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہ بات یاد رکھی تھی جو رسول اللہ نے فرمائی تھی، اور میں نے جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ یہ نقصان کا مجھے اس سے اچھا بدلہ دے. وہ کہتی ہے کہ میری عدت جو ہی گزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا اور پھر میں نے اسے قبول کیا اور میرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اب بتائیے اب اس سے بہتر شوہر کیا کسی کو دنیا میں مل سکتا تھا؟ اس دعا کا بدلہ، اس چیز کا بدلہ، اس سنت پر عمل کا بدلہ، اس مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا بدلہ، یہ ملا کہ رسول اللہ کا نکاح ان سے ہو گیا. اور پھر انہوں نے ایک مرتبہ یوں جب ایک دل میں ان کے خیال آیا، جو واقعہ بہرحال میں نے پہلے بھی رکھا تھا، ایک دن بیٹھی تھی اور خیال آیا کہ میرے تو پہلا بھی ایک شوہر تھا. تو رسول اللہ سے پوچھے اللہ کے رسول اگر ایک بیوی ہو جس کے 2 شوہر ہو، مطلب ایک کا انتقال ہو گیا پھر دوسرے سے نکاح کیا، اب دونوں ہی نیک تھے، دونوں جنت میں جائیں گے، تو بیوی کس کے ساتھ رہیں گے؟ چونکہ دل میں خیال تھا کہ ابو سلمہ بھی نیک تھے، ایمان پر موت ہوئی، میں اللہ کے رسول کے نکاح میں ہوں، جنت میں کس کے ساتھ رہوں گی میں؟ تو کہا کہ کس کے ساتھ رہیں گی بیوی؟ دونوں جنت میں. تو رسول اللہ نے کہا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے ساتھ وہ شخص وہ جو خاتون رہیں گی. تو کہا کیا اخلاق؟ تو کہا اخلاق والوں کو، اچھے اخلاق والوں کو دنیا اور آخرت کی تمام خیر حاصل ہے، تمام اچھائیاں ان لوگوں کو حاصل ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں. تو دیکھا آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا بدلہ صبر کرنا. ظاہر سی بات ہے جس کو صبر ہوگا وہ کرے گا. جو بے صبر ہوگا بولیں گا کر دیے کیا، گما دیے کیا، یہ کر دیے کیا، نقصان ہو گیا کیا، میں تو مر گیا، میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، میرے پاس تو اتنا ہی تھا. لیکن جو ایمان والے ہیں جب مصیبت کی خبر آئی، مصیبت دیکھی، مصیبت پہنچی، کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف جاتے ہیں. تو ہر مصیبت پر یاد رکھیے یہ بات کہ تو یہاں مومنوں کی صفت الذین اذا فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دو. الذین اذا اصابتهم مصیبت، اور جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے پاس سے اللہ کے پاس جانا ہے. اولئک علیہم صلوات، انہی لوگوں پر اللہ کی رحمت ہے اور ان کا فضل ہے. واولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ، ہدایت پر ہے.
تو ہمارا یہ کام ہے اب جب بھی ہمیں کوئی مصیبت آئے تو ضرور یہ کلمات کو پڑھیے. اس کے بڑے فائدے انشاءاللہ حدیث جب رکھوں گا اور چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا. اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 92 فرماتا اور کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور ہم صبر کرنے والوں کو ضرور بدلہ دیں گے ان کے بہترین عملوں پر جو وہ کرتے تھے. ہم صبر کرنے والوں کو ضرور بدلہ دیں گے اس صبر پر جو وہ کیا کرتے تھے. تو صبر کرنے والوں کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے ہم صبر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے. اور کیوں نہ ہو جب انسان اللہ کے لیے صبر کرے, جب انسان دین کے لیے اس کی شریعت کے لیے صبر کرے اور یہ سوچیں کہ اللہ کی طرف کی بات تھی, اللہ نے یہ مصیبت دی تھی, یہ تکلیف اللہ کی طرف سے تھی اور اللہ جو اس کو انشاءاللہ ہٹائیں گا مجھ سے, اور صبر کرے تو اس کا تو اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ صبر اور ہم صبر کرنے والوں کو صبر کا بدلہ دیں گے ان کے بہترین عملوں پر جو وہ کرتے تھے, جو عمل یہ کرتے تھے اللہ اس صبر کا ہمیں جو ہے بدلہ دیں گا. اسی طرح اللہ فرماتا ہے سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت میں 24 میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اب اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کے تعلق سے اور اس نے فرمایا اور کہا اور ہم نے ان سے پیشوا بنائے جو کہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور جب کہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے. ہم نے انہی میں سے بنی اسرائیل میں سے پیشوا بنائے اور وہ اچھائی کا اور جو تکلیفیں آتی تھی تو اچھائی کے حکم میں وہ صبر کرتے تھے اور فرمایا اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے تھے. تو ایک انسان ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ صبر کرے, یاد رکھیے اس کا بہترین بدلہ دنیا میں اور بہترین بدلہ آخرت میں انسان کو ملتا ہے. اسی طرح سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10 میں دیکھیے اللہ فرماتا اور کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بغیر حساب کے پورا دیا جائے گا. جو لوگ صبر کریں گے اللہ ان کو بغیر حساب کے ان کے صبر کا بدلہ اور اجر دینے والا ہے. تو گو اگر ہم صبر کرتے ہیں کسی چیز پر مصیبت پر تو ہم کو اس کا بدلہ ملے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے. صبر اگر کوئی انسان کر لے صرف اللہ کے لیے, کب جب مصیبت آئے, یہ نہیں کہ مصیبت آنے کے 1 مہینہ بعد 2 مہینے بعد, جب تو صبر خود بخود آ جاتا ہے. جب مصیبت آئے اور انسان اس پر صبر کر لے تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہوتا, یاد رکھیں. تو صبر کے بڑے عظیم جو ہے نتائج ہیں دنیا اور آخرت میں, اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں, یاد رکھیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے تعلق سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اور یوں کہا آپ نے مسلم کی روایت ہے الصبر ضیاء, صبر ایک روشنی ہے, صبر ایک روشنی ہے. صبر کے تعلق سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ صبر ایک روشنی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخاری کی روایت ہے اور آپ کہتے ہیں جو بچنے کی کوشش کرتا ہے, دیکھیے جو میں نے شروعات میں کہا نا کہ صبر سیکھنے سے کوشش کرنے سے صفت اور خصلت ہم میں پیدا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے. ہم برائی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب ہم ایک چیز کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے. تو اگر ہم برائی سے بچنے کی کوشش کریں اللہ ہمیں بچاتا ہے. آگے آپ نے فرمایا جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو توفیق دیتا ہے. جو بے نیازی اختیار کرتا ہے مطلب دوسروں کے مال پہ نظر نہیں رکھتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے. آج کل معاملہ یہ ہے ہم دوسروں کے مال پہ ہر بار نظر رکھتے ہیں کہ اس سے کیا مل جائے, کیا نکل جائے, کیا. جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے توفیق دیتا ہے اس چیز کو. فرمایا اور جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے. اور جو صبر کی کوشش کرے مطلب صبر کوشش کرنے سے آتا ہے, اس لیے میں نے شروعات میں کہا تھا یہ خصلت پیدا کرنی ہوگی ہمیں اپنے آپ میں. تو جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اس سے صبر عطا کرتا ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے آخر میں اور سب سے بہترین اور وسیع کسی کو کوئی چیز نہیں ملی. صبر سے بہترین اور صبر سے وسیع اور سب سے بہتر کوئی چیز کسی کو نہیں ملی. مطلب جس کو صبر مل گیا اس کو بہترین چیز اور بہترین نعمت مل گئی. اور آج ہم دیکھتے ہیں یہی ایک چیز ہے صبر جو ہم نہیں کرتے ہیں. کوئی مصیبت آئی چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں, کوئی مر گیا رو رہے اور دھو رہے ہیں اور غیر شرعی اعمال کر رہے ہیں. اسی طرح کوئی چوری ہوگی, کوئی نقصان کی خبر آئی چیخ رہے اور چلا رہے ہیں, کہیں بھی صبر نہیں. کسی کو دین کی دعوت دی اس پر تکلیف آئی تو صبر ہم نہیں کرتے. آج تو صبر کی بہت سخت ضرورت ہے, یاد رکھیں. تو صبر کوشش کرنے سے آتا ہے اور اگر کسی کو صبر مل جائے تو اللہ کے رسول اس سے بہتر اور وسیع چیز کسی کو نہیں ملی. مطلب یہ بہت بہترین چیز ہے کہ اللہ رب العزت یہ ایک بڑی عظیم نعمت ہے کہ کسی کو صبر دے دے. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں مومن کے لیے کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے سارے معاملات اس کے لیے حق میں بہتر ہے.
مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور آگے فرماتے اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے لیے دونوں ہی معاملے درست ہے، ہر حالت اس کے لیے درست ہے۔ جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، فراوانی پہنچتی ہے اور نعمت ملتی ہے اللہ کی تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس پر صبر کرتا ہے۔ یہ معاملے دونوں ہی اس کے لیے بہتر ہے، دونوں میں وہ فائدے اٹھاتا ہے، اور اس سوائے مومن کی کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ آئیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت سے فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے بچے کے انتقال کے وقت نزدیک آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کا ایک بچہ تھا جو نزا کی حالت میں چلے گا، انتقال کے قریب تھا، موت کے قریب تھا۔ اس نے فوراً کہا کہ میرے والد کو خبر دی جائے، اللہ کے رسول کو خبر دی جائے۔ ایک شخص آ کر اللہ کے رسول آپ کی بیٹی آپ کو بلاتی ہے، طلب کرتی ہے کہ آپ وہاں آئیے، اس کی بیٹی کی جان جو ہے بس جو ہے اس کی جو ہے موت کا وقت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا بھیجا اور کہا اس قاصد سے کہ میری بیٹی کو سلام کہو اور میرا پیغام دو کہ جو لے رہا ہے وہ اس کا ہی ہے۔ کیا کہا؟ کہ میری بیٹی کو یہ پیغام دو جا کر جو لے رہا ہے، اللہ جو چیز لے رہا ہے وہ اسی کا ہے جو واپس لے رہا ہے، اور جو وہ دیتا ہے وہ بھی اسی کا ہے، مطلب جو دیا ہے وہ بھی اس کا ہے، جو واپس لے رہا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ بیٹی صبر کر اور اللہ کے یہاں ثواب طلب کر۔ کیا کہا ہے؟ میری بیٹی صبر کر اور اللہ کے پاس ثواب طلب کر۔ کوئی بھاگ دوڑ نہیں، کوئی چیخنا چلانا نہیں، کوئی شور غل نہیں، کوئی رونا پلانا نہیں، کوئی غیر شرعی حرکت کی چہروں پر کوئی مارے۔ کہا کہ میری بیٹی صبر کر، سلام کہو میری بیٹی سے اور کہو صبر کرے، اس لیے کہ جو لے رہا ہے وہ اسی کا ہے، اور جو بھی دیتا ہے وہی دیتا ہے، اور جو ہے میری بیٹی صبر کر اور اللہ سے اس کا ثواب طلب کر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات کی یہ تربیت اللہ کے رسول سے پائی تھی۔ میں صحابیات کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ صحابہ پھر بھی آدمی پھر بھی تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے احساسات کے معاملے میں، لیکن یہ صبر کی تعلیم اللہ کے رسول سے صحابیات نے ایسی سیکھی تھی کہ یہ بھی صبر میں جو ہمارے لیے نمونہ بن گئی آج۔ آئیے ایک واقعہ سے سناتا ہوں صبر کا، اللہ کے رسول کے دور سے ایک خاتون کا صبر۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کی شخصیت میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں سے واقف ہے، یہ کوئی ایسی خاتون نہیں جس کے تعلق سے آپ نے کبھی نام نہ سنا ہو۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کے بیٹے انس بن مالک تھے، مشہور صحابی آپ سب جانتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کا نکاح ابو طلحہ سے ہوا اور ان سے ایک اولاد پیدا ہوئی، اور ابو طلحہ جب سفر پر تھے تو ہوا یوں کہ اس اولاد کا انتقال ہو گیا۔ جب اولاد کا انتقال ہوا تو ابو طلحہ گھر آئے اس رات، تو بیوی نے یہ سوچا کہ اپنے شوہر کو آتے ہی میں یہ غمناک خبر کیسے دوں کہ بیٹے کا انتقال، بیٹا فوت کر چکا ہے، مر چکا ہے۔ تو اس خبر کو دبا دیا۔ وہ بھی ایک عورت تھی، اس کے سینے میں بھی ایک دل تھا جس طرح سے ہمارے سینے میں ایک دل ہوتا ہے، اس کے احساسات بھی وہی احساسات تھے جو میرے اور آپ کے احساسات ہیں، اس کی بھی ممتا، اس کی محبت بھی اپنی اولاد سے وہی تھی جو ہماری اور آپ کی محبت ہوتی ہے۔ لیکن صبر دیکھیے اس خاتون کا، اسے پتا تھا چیخنے چلانے سے ابو طلحہ اور پریشان ہوں گے، سفر اور وہ مسافر اس کے بعد اس کی اور جو ہے پریشانی بڑھ جائیں گی، خاموشی اختیار کر لی۔ ابو طلحہ گھر آئے، انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے فارغ کیا، تیار ہوئے، اس کے بعد آپ نے کھانا لایا، انہوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد جو ہے ان سے ہم بستری کی، اور یہ واقعہ اللہ کے رسول کو چونکہ انہوں نے صبح سنایا، تفصیلات اور آتی ہے، بہرحال وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم بستری کی، اس کے بعد جو ہے اس بیوی نے کہا کہ میں تم سے ایک سوال کرتی ہوں۔ تو کہا پوچھو۔ کہا اگر کوئی چیز تمہیں کوئی دے تو تم کیسے لوٹاؤں گے؟ تو کہا جیسی تھی ویسی لوٹاؤں گا یا اس سے اچھا کر کے لوٹاؤں گا، مطلب جیسی دی تھی اس حالت میں یا اس سے اچھی۔ تو کہا اللہ نے ہمیں ایک اولاد دی تھی، وہ اس نے ہم سے لے لی، اللہ نے ہمیں ایک اولاد دی تھی وہ ہم سے لے لی۔ تو بڑے پریشان ابو طلحہ اور کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، اتنی دیر تک تم نے مجھے غفلت میں رکھا، چھپائے رکھا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے جنازے کی نماز پڑھی اور ان کو تدفین کی۔ صبح آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو طلحہ پہنچے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں کل رات آیا، میری بیوی نے مجھے یہ بات نہیں بتائی اور بچے کا انتقال ہوا، میں اس کے ساتھ رہا، کھایا پیا، ہم بستری کی، اللہ کے رسول نے دعا کی اور کہا تم نے صبر کیا، اللہ تمہیں بہترین اولاد دے۔ پوچھا اللہ کیا تم نے ہم بستری کہا؟ تو کہا اللہ انشاءاللہ تم کو اس سے بہترین اولاد دیں گا۔ اور اس کے بعد ان کو عبداللہ پیدا ہوئے جو انس بن مالک کے بھائی تھے۔ تو اللہ نے دیکھی اس صبر کے بدلے ان کو پھر ایک دوسرا لڑکا عطا کر دیا۔ تو صبر بڑی عظیم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کے بڑے فائدے دنیا میں اور بڑے فائدے آخرت میں، یاد رکھیے، کیونکہ یہ حدیث رسول اللہ کی خود بتاتی ہے جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ کہے کہ مجھے اس کا اللہ بہترین بدلہ دے، اس نقصان کا دنیا اور آخرت میں اللہ اس کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ تو صبر کے بڑے فیصلے کہا آپ نے، صبر سے وسیع چیز کسی کو کچھ نہیں ملی، اگر صبر ملا تو بڑی وسیع اور بڑی خیر اس نے پا لیا جس کو صبر ملا، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح
صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اس کی پیاری اور محبوب چیز آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا کروں اور وہ صبر کرے تو اس کی اور اسے بہشت جنت عطا کروں۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس کی پیاری چیز آنکھوں کی تکلیف میں ملوث کرتا ہوں۔ ایک انسان ہے، آنکھوں کی تکلیف میں پریشان ہے، آنکھ کمزور ہو رہی ہے، بینائی جا رہی ہے، نظریں جا رہی ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے اس کا، اور انسان اس پر صبر کرے، اس لیے کہ آنکھیں یاد رکھیے بہت عظیم نعمت ہے۔ یہ نعمت کا احساس، یہ نعمتوں کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جب یہ چھن جاتی ہے۔ عموماً نعمت جب ہوتی ہے انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے، جب چھن جاتی ہے تو پھر احساس کرتا ہے کہ عظیم نعمت ملی تھی۔ تو آنکھیں بڑی عظیم نعمت ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے کو اس مصیبت میں پریشانی میں ڈال کر آزماتا ہے کہ اس کی پیاری اور محبوب چیز آنکھوں کو چھین لیتا ہے، اس سے بینائی کو، اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو سوائے جنت کے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اللہ اس کو جنت عطا کرے گا جو صبر کر لے گا بیماری پر۔ تو یہاں جو ہے آنکھوں کے تعلق سے تذکرہ ہے۔ بہرحال آپ کسی بیماری، کسی بھی تکلیف پر صبر کرے، اللہ ضرور بدلہ دے گا، ضرور اس کا اجر دے گا۔ صبر لیکن خالص اللہ کے لیے ہو، ٹھیک۔ اسی طرح اب صبر کب ہو یہ بات بھی ضروری ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جس میں آپ کا صبر بھی پتہ چلتا ہے اور آپ نے نصیحت کیسے کی وہ بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مقام سے گزرے جہاں ایک خاتون ایک قبر کے پاس روتے بیٹھی تھی۔ یہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتی نہ تھی کہ آپ کون ہیں، آپ نئے نئے تھے مدینے میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گزرے، اس نے روتے ہوئے دیکھا تو کہا صبر کر۔ تو اس خاتون نے پلٹی اور کہا تجھے کیا معلوم میری تکلیف کیا ہے، آیا بڑا کہنے صبر کر، جا یہاں سے۔ کیا کہا اس خاتون نے کہ تجھے کیا معلوم میرا نقصان، میری تکلیف کیا ہے، اور آیا بڑا بولنے کی صبر کر، جا یہاں سے۔ اس کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے، آپ نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے چلے گئے۔ یہ خود ایک صبر کی مثال ہے کہ اللہ کے رسول سے اس شخص نے اتنی بری بات کی اس خاتون نے کہ جا تجھے کیا پتا میرا نقصان کیا، بڑا آیا بولنے صبر، چل جائیں سے، اور چلے گئے۔ فوراً لوگ اور کہا ارے پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم، کیا تمہیں پتا تھا کس سے بات کی تم نے؟ تو کہا کس سے بات کی؟ تو اللہ کے رسول تو فوراً نادم ہوئی، پریشان ہوئی، دوڑی گئی کہ اللہ کے رسول معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں جانتی نہیں تھی کہ آپ، ورنہ میں یہ بات نہیں کہتی آپ سے۔ اس کو لگا کوئی عام آدمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہا صبر تب ہوتا ہے جب نقصان ہوتا ہے۔ صبر تب ہے 1 مہینہ بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد، سال بھر بعد تو مجھے اور آپ کو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ اصل صبر تب ہے جب وہ نقصان ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو خبر ملی کوئی مر گیا، آپ کے گھر خاندان سے نزدیک رشتہ دار دوست، صبر اب ہے آپ کے پاس، اب آزمائش شروع ہوئی۔ اللہ سے نیت کیجیے کہ اللہ اس صبر کا مجھے بدلہ دے، اور صبر کیجیے، سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں اس کا، یاد رکھیے صبر کا اتنا زبردست بدلہ۔ صبر اللہ کے لیے کیجیے، آپ ثواب کی طلب کرنے کی، اللہ میں صبر کرتا ہوں اس نقصان پر، اور اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ اس نقصان کو مجھے بہترین بدلہ دے۔ صبر کا بدلہ، اور صبر کب ہوتا ہے؟ جب نقصان ہوتا ہے، اس کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے زندگی میں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، کوئی چیز کھو گئی تو پتہ نہیں کتنے دنوں تک بس وہ چلتے رہتا ہے، وہ کھو گئی اور وہ کھو گئی، اللہ نے دی تھی چلے گی بھائی، چھوڑ دو اس کو۔ اس کے غم میں اور کیا کرتے ہو تم؟ اور چیزوں کو ضائع کرتے ہو اپنے ہاتھ سے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اپنی آنکھوں میں آنسو مت بھر لو، اس لیے کہ وہ آنسو کیا کرتے ہیں، آنے والی ایک نئی جو چیز ہے، جو اپورچونٹی ہے، جو ایک اچھی فائدے مند چیز ہے، اس کو تم سے چھپا دیتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو بھر لی تم نے، اور اس سے جو چیز ایک تھی جو آپ کے فائدے کی دکھنا تھی وہ بھی چھپ جاتی ہے آپ سے۔ تو صبر کیجیے۔ ہاں لیکن فطری بات ہے، آنسو بہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ابراہیم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے لیے گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ صبر کے خلاف نہیں، یاد رکھیں آنسو جانا۔ جب رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا تعجب سے، اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ ان کو لگا یہ صبر کے خلاف بات ہے، تو کہا یہ رحمت ہے جو اللہ نے ہر بندے انسان کے دل میں دی ہے، یہ رحم ہے جو انسان ایک دوسرے سے محبت کے ناطے کرتا ہے، یہ رحم ہے۔ تو کوئی اگر آنسو بہا لے یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ تو رحم ہے اللہ نے جو دلوں میں رکھا ہے، ٹھیک۔ لیکن ہاں چیخے اور چلائے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے، اپنے گالوں پر مارے، بالوں کو بکھیرے، چیزوں کو توڑے، یا اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں، یہ صبر کے یقیناً خلاف ہے۔ اور صبر کب ہوتا ہے؟ جب وہ نقصان ہوا تب صبر کر لیجیے اور اللہ سے طلب کیجیے اللہ اس کا بدلہ دے، اور انشاءاللہ عزیز اللہ زبردست بدلہ دیتا ہے۔ تو صبر تب ہوتا ہے جب وہ چیز ہوتی ہے، واقعہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہمارا یہ کام ہے کہ ہم جو ہے صبر کر لے جب کوئی مصیبت، کوئی تکلیف ہمیں جو ہے آ کر پہنچے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جو شخص کے ساتھ اللہ بہتری چاہتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ بات اگر سمجھ گیا تو صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔
اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. لیکن ایک سوال جو انسانوں کو ہمیشہ کھٹکتا ہے وہ کیا ہے معلوم؟ اللہ مصیبت میں ڈالتا کیوں ہے؟ یہ بات عموماً لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے, کیوں اللہ مصیبت میں ڈالتا ہے؟ آئیے میں ایک مثال دے کے اس بات کو سمجھاؤں. مثالوں سے بات سمجھنا آسان ہوتی ہے. میں آپ کے گھر پر آیا, ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر لوگ مجھے بہت اچھے سے پہچانتے ہوں, کچھ لوگوں کے لیے نیا ہوں لیکن اکثر لوگ پہچانتے ہیں. آپ میں سے کسی شخص کے گھر آیا جس سے میرا کئی زمانے سے میل جول ہے, ملاقات ہے, اور میں آپ کے گھر پر آیا اور میں نے کہا دیکھو بڑا میرا جو ہے تنگی اور مصیبت کا معاملہ ہے. میں نے ایک جو ہے جیب میں سے پیلا ٹکڑا نکالا اور کہا کہ اگر اس کو تم مجھ سے لے لو, 17-18 ہزار روپے تولہ بھاؤ چل رہا ہے, اگر تم مجھے اس سے لے لو اور اس کے بدلے پیسے دے دو, مجھے اس کی ضرورت ہے, یہ سونا ہے. آپ چاہے جتنا مجھ پہ اعتماد کرتے ہوں گے, آپ کیا کہیں گے؟ لے لیں گے مجھ سے؟ اگر ایسے کچھ لوگ جو لے لیں گے تو انشاءاللہ میں کل گھر پر پہنچ جاؤں گا ٹکڑے لے کر. کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے فیض بھائی, وہ ٹھیک ہے, اعتماد وہ تو سب اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اس کو اگر جانچ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. مجھے بھروسہ نہیں ہے آپ کو, اتنے دن سے آپ مجھے دیکھ رہے پھر بھی اعتماد نہیں. اعتماد تو بالکل آپ اپنی جگہ ہے, لیکن اگر یہ جانچ لے تو اس میں اطمینان ہو جائے گا. نہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کو. تو یہاں جو آپ کہہ رہے جانچ لینا, یہ کس لیے؟ صداقت کے لیے, سچائی کے لیے, کہ جو چیز میں دے رہا ہوں وہ سونا ہی ہے نا, اس لیے. تو اگر میں نے یہ کہا میں ایمان لایا ہوں تو اللہ کیا کرتا ہے پھر؟ کہتا اچھا ایمان لایا, چلو آزماؤ اس کو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جتنا ایمان انسان کا بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی بڑی ہوتی ہے. افسوس ہماری عقلوں پر کہ جن کو اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے, ہم بولتے ہیں ہاں وہ دین پہ چل رہے تھے نا, جاؤ پھنسو اب رہو. سبحان اللہ, ارے وہ تو آزمائش ہے اس کی, وہ تو چلا اپنے معاملے میں, اب تو کامیاب ہو رہا اپنے اس کے اندر. اسی لیے تو انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ تکلیفیں دنیا میں آئی, اور ان میں بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی. اس کے بعد صحابہ, تابعین, اور پھر اس کے بعد جتنے بلند ایمان والے لوگ گزرے, اتنی زیادہ تکلیفیں اور مشقتیں انہوں نے اٹھائی. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جب کسی انسان سے خیر چاہتا ہے, بھلائی چاہتا ہے, اس کو مصیبت میں ڈال کے آزماتا ہے. اور بار بار قرآن میں اللہ نے کم بیش 3 مرتبہ تو یہ کہا, سورہ عنکبوت میں 1 مرتبہ ایک جگہ کہا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یوں ہی جو ہے چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لائے؟ ہم نے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا, سخت آزمایا, حتیٰ کہ ایسا آزمایا کہ ان کے انبیاء کہنے لگے کہ اللہ کی مدد متا نصر اللہ, اللہ کی مدد اب کب آئیں گی. اتنا آزماتا ہے اللہ لوگوں کو جب وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اللہ کسی انسان کو جاننا چاہتا ہے, اس کے ساتھ اچھا خیر کرنا چاہتا ہے, اس کو آزماتا ہے, اس کو مصیبت میں ملوث کرتا ہے تاکہ جانچے یہ اپنے دعوے میں کتنا پکا ہے. میں نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا ہوں, چلو اس کو اولاد سے آزما کے دیکھو, مال سے آزما کے دیکھو, اس کے روزی روٹی میں کمی کر کے آزما کے دیکھو, اس کے جسم اس کو آزما کے دیکھو, یہ کرتا ہے کہ پورا اترتا ہے کہ اپنے دعوے پر. اور جتنا بلند ایمان, آزمائش اتنی اونچی یاد رکھیں, آزمائش اتنی اونچی. آئیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ترمذی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر. اب وہ مصیبت جو دی جا رہی ہے وہ خود اجر بھی دیتی ہے, یہ نہیں کہ صرف مصیبت میں اللہ آزما رہا ہے, بلکہ مصیبت اجر بھی دیتی. جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا ثواب. اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہیں آزماتا ہے, جو راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے, اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر. اور اللہ جب کسی کو آزماتا ہے مصیبت دے کر, ٹھیک ہے, تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے. جیسے انبیاء سے محبت کرتا ہے مصیبت دے کر دیکھتا ہے, صحابہ سے اور ایمان والوں سے تو مصیبت میں ڈالتا ہے. اور پھر اگر وہ راضی ہو گیا بندہ کہ بس اللہ نے چاہا یہ مصیبت آ گئی, بس میں اس پہ صبر کرتا ہوں, تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اگر ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس کیوں آئی, ہمیں کیوں, دوسرے کی فلاں, اس طرح کے کلمات, تو پھر اللہ کیا کرتا ہے, اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی نفس, اولاد اور مال میں آزمائش ہوتی رہتی ہے, حتیٰ کہ جب وہ اللہ کے پاس ملتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتے. اللہ مومن کو اس کے مال, جان, اولاد سے مسلسل آزماتا رہتا ہے, اور آزمائش کی بدولت اس کو اجر دیتا رہتا ہے, حتیٰ کہ جب اللہ کے پاس مومن جاتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ بچتا ہی نہیں ہے, وہ سب آزمائش میں دھل جاتے ہیں. اور یہ بات اللہ کے رسول نے بیان کیا حدیث میں کہ حتیٰ کہ مومن کو کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ اس کا اسے بدلہ دیتا ہے. بخار کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آدمی بخار میں ملوث ہوتا ہے, بخار میں مبتلا ہوتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی مثال ایسی ہے, ایک جھاڑ کے پاس آپ گئے اور اس کو ہلایا اور اس کے پتے گرنے لگے, سوکھا جھاڑ تھا, کہ ایسے گناہ جھڑتے شخص کے جو کسی بخار میں ملوث ہوتا, بخار میں مبتلا ہوتا ہے, اس کو بخار آ جاتا ہے, تو اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے. تو ہر مصیبت آنے والی کیا ہے, ہمیں اجر دیتی ہے, لیکن ہمیں کیا کرنا ہے, اس پر صبر کرنا ہے. بغیر صبر کی یہ اجر نہیں ملیں گے. ٹھیک, اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ احد کا واقعہ ہے, اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے آپ کو جو ہے کسی کافر نے مارا اور کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر مارا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے. پورا ایک طویل واقعہ جنگ احد کا، اور رسول اللہ کے گرنے سے جو آپ کے جو ہے زرہ تھی، جس کی وجہ سے آپ حفاظت میں تھے، جو ٹوپی جو ہوتی ہے سر پر حفاظت، اس میں جو کڑیاں تھی، جو چین تھی، اس کے 2 حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گال میں دھس گئے اور آپ کے دانت بھی اس میں شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لہو لہان خون میں لت پت ہو گیا. اب ایسی حالت میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں اور آپ ہوتے اور کوئی اگر انسان دشمن ایسی تکلیف مجھے پہنچاتا اور آپ کو، تو ہم کیا کرتے؟ بد دعاؤں کی ایک بوچھار اس پر کر دیتے. لیکن آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کی متفق علیہ روایتیں، جب یہ حالت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون صاف کرتے اور کہتے اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت کر دے، بخش دے، انہیں علم نہیں کہ میں کون ہوں، یہ جانتے نہیں کہ میں رسول ہوں، اس لیے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو اللہ میری قوم کو بخش دے، اسے معاف کر دے.